من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ آج بیان ذرا کسی عذر کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہو رہا ہے تو 10 منٹ تقریباً میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بات چل رہی ہے، اس کی آواز تو تھوڑی سی سیٹ کریں بھائی۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بات چل رہی ہے کہ انسان کا جب کوئی مقصد ہوتا ہے جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ملکہ پیدا کر دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر ہر چیز اسے بتانی نہیں پڑتی ہے، اور اگر یہ ملکہ انسان میں پیدا نہ ہو، یہ مہارت پیدا نہ ہو تو پھر ہر بات دلیل سے سمجھانا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر بات دلائل سے سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ آج دنیا میں اس بات کا بڑا زور ہے کہ جو بھی بات کرو دلیل سے کرو، جو بھی بات کرو دلیل سے کرو۔ یہ بات تو درست ہے کہ ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ جن قوموں نے قوانین وضع کیے ہیں دلائل کو سامنے رکھ کر، عقل کو سامنے رکھ کر، ان قوموں کا حال دیکھیں، ان کا حشر دیکھیں کیا ہوا۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بہت پیچیدہ ہے۔ یہ جو ہم ہر بیان سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ توفیق کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیں، بات تو اگر دلیل سے واضح ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو پھر بیان سننے کی کیا ضرورت؟ گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ معاملہ بین بین ہے، درمیان میں ہے، کچھ عقل سے کام لینا پڑے گا اور کچھ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی۔ اگر عقل اللہ کے نور سے نہ دیکھے اور اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو، یہ عقل آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بڑے بڑے عقل مند ہم نے پاگلوں والی باتیں کرتے ہوئے دیکھیں، احمقوں والی باتیں کرتے ہوئے دیکھیں۔ رشیا میں جب انقلاب آیا ہے، روس میں جب انقلاب آیا ہے، مذہب مخالف انقلاب، سوشلزم کا انقلاب آیا، پوری قوم سیکولر ہو گئی، مذہب کی سے بغاوت ہو گئی، تو بہت ہی عجیب اور احمقانہ قسم کے قوانین انہوں نے وضع کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں اسمبلی میں بحث ہوئی کہ یہ جو نکاح کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی کیا دلیل ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ لوگوں نے کہا بھائی غیرت کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے انسان نکاح کرے۔ تو انہوں نے کہا بھائی محرم کیا ہوتا ہے؟ بھائی تو جواب آیا محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو محرم ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو دوڑ لازم آ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی اس کے گھر کے سامنے رہتا ہوں۔ بھائی یہ کہاں رہتا ہے؟ بھائی یہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے۔ ارے بھائی دونوں کہاں رہتے ہیں؟ آمنے سامنے رہتے ہیں۔ تو ایسے بات واضح ہوگی ہے بھائی۔ تو انہوں نے کہا محرم کسے کہتے ہیں؟
بھائی محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کس سے نہیں ہو سکتا؟ جو محرم ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو پھر جو مذہب کو ماننے والے لوگ تھے یا جن میں کچھ مذہب کے اثرات باقی تھے, انہوں نے کہا یہ غیرت کے خلاف ہے. بہن سے نکاح, خالہ پھوپھی سے نکاح غیرت کے خلاف ہے, شرم و حیا کے خلاف ہے. تو جو عقل پرست لوگ تھے انہوں نے کہا کہ غیرت کیا ہوتی ہے بھائی, غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب غیرت کی تو کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. غیرت وہ ہے جو ایسے موقع پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی. ہمیں تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے غیرت آ رہی ہے, ایسی مثالیں دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے. غیرت کیا ہوتی ہے؟ جو ایسی باتیں کرتے ہوئے یا یہ سوچتے ہوئے انسان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو عقل پرست لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. جب رواج ہوگا تو یہ جذبات ختم ہو جائیں گے. اب دلائل سے جواب دے دو ان باتوں کا. دے سکتے ہو؟ ہے بھائی؟ نہیں دے سکتے. بحث برائے بحث کرتے رہو, قیامت آ جائے گی, کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل کیا ہے کہ جو اس قسم کی بیہودہ بات کرے بہن سے نکاح کے جائز ہونے کی, خالہ پھوپھی سے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا سر پھوڑ دو. اگر آپ حکومت میں ہو, طاقت میں ہو, پولیس میں ہو, آپ کیا کرو, ایسے قانون کی بات کرنے والے کا کیا کرو, آپ سر پھوڑ دو کہ دوبارہ یہ بات نہیں ہوگی. بس لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھا رہے تھے کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو مت کرو مت کرو. وہ کہہ رہے تھے کیوں کیا اس نے, سمجھا کے تھک گئے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, بھائی اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا. تو انہوں نے کہا ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے. سمجھا پائے لوط علیہ السلام؟ یہاں تک کہ قوم نے کہا کہ اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے تو جمہوریت کا نظام ہے, ساری قوم تو یہ کام کر رہی ہے, آپ اگر نہیں کر رہے, 40-50 لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو نہیں کر رہے, تو آپ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ. ہمیں کیوں آپ چینج کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ سمجھ میں آیا لوط علیہ السلام کی قوم کے؟ نہیں آیا. پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. تو یاد رکھیے, دلائل کی دنیا میں اگر آپ ہر جگہ پڑھیں گے, یہ نہیں کہ دلائل سے بات نہیں کرنی چاہیے, دلائل کی دنیا کی بھی ایک حد ہوتی ہے, بس اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں. جہاں وحی کی تعلیمات ہوں گی, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہوں گی, ان کے مقابلے میں عقل کا استعمال کریں گے تو گمراہی ہے. اور عقل اس وحی کی روشنی میں اگر استعمال ہوگی تو وہی عقل آپ کو سیدھے راستے پر لے کے جائے گی. تبھی قرآن نے جگہ جگہ عقل کے استعمال کا حکم بھی دیا. اسی لیے عقائد کی کتابوں میں, اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے, بشرطے کہ اس میں اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہو. اس لیے جب بھی بیان کیا جاتا ہے یا ہم بار بار اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگتے ہیں, اللہ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کی توفیق اگر نہیں ہوتی تو انسان جتنا بڑا عقل مند ہوتا ہے نا, اتنی ہی پاگل پنے والی باتیں کرتا ہے وہ. تو اب دیکھیں اس معاشرے کا کیا حال ہوا. تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں سیدھے راستے کو معلوم کرنے کے لیے, سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے, یعنی صحیح اور غلط کی آپ کے اندر تمییز پیدا ہو جائے, آپ کو پتہ چلنے لگے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ دو. اصل میں تو ایک ہی چیز چاہیے, لیکن اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. وہ چیز ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تتقوا اللہ, اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے, برائیوں سے بچو گے, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمییز کی صلاحیت پیدا کر دے گا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل.
میں جب کالج کے دور میں تھا، جب کالج میں پڑھا کرتا تھا، تو ہمارے جو دوست احباب ہمارے ساتھ، ہم نے تو وہ ماحول دیکھا ہے. کالج میں تقویٰ تو ہوتا نہیں، آپ کو پتہ ہے. جو تقوی والا طالب علم ہوتا ہے نا، کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوگا یا کسی کا کسی بزرگ سے تعلق ہوگا، وہ عجیب سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے سب. وہ عقل مند ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بیوقوف ہوتے ہیں ان کو سب لوگ عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی تھے بیوقوف، لیکن ہمیں عقل مند لوگ کیا لگتے تھے؟ بیوقوف لگتے تھے. جب میں آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں، تو ان کی باتیں ہمیں تھوڑی سی الگ ہی لگتی تھی. وہ باتیں کیا تھیں وہ ابھی بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ان کی باتیں جو تھی نا، وہ فطرت کو اپیل کرتی تھیں کہ یہ ماحول سے متاثر ہو کر بات نہیں کرتے، یہ وہ بات کرتے ہیں جو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. بہت عجیب بات کرتے تھے وہ. تو اس سے اندازہ ہوا پھر ہمارا جو لائف اسٹائل تھا، ہیئر اسٹائل ہی، جب کالج میں ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ لڑکے جاتے تھے نا، تو کنگا جیب میں ہوتا تھا. کوئی بھی کہیں بھی کوئی گاڑی نظر آئی نا، اس کے گلاسز میں کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنا شروع کر دیے. پھر آگے گئے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل والے کا وہ گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنا شروع کر دیے. ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیشہ دیکھ رہے ہیں اور بال سیٹ کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا حرکت ہے. اب آپ خود بولیں نا، مجھے پھر لوگ بولتے ہیں یہ عجیب زبان استعمال کرتے ہیں. اس کو کس قسم کی حرکت کہتے ہیں؟ چھچھوری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سا پنا کہتے ہیں؟ چھچھور پنا. یہ سائیکی ہونے کی دلیل ہوتی ہے انسان کے. زینت تو ہر شخص کا حق ہے، عورت کا بھی مرد کا بھی، ہر ایک اپنے حساب سے زینت اختیار کرتا ہے، وہ تو جائز ہے. لیکن یہ جو کنگا لے کے گھوم رہے ہیں بار بار بال سیٹ کرنا، بال یہ زینت نہیں ہے، یہ پاگل پنا ہے. یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے اندر سکون نہیں ہے. جب انسان کے اندر سکون نہیں ہوتا تو وہ الٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ ہر وقت اس کی فکر میں لگے رہنا. تو یہ آج کل جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ لونڈے لپاڑے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو آپ دیکھیں، ٹوپی نہیں پہنتے نماز میں، بالوں کی کا اسٹائل خراب نہ ہو جائے. بال پیچھے رکھیں، ٹوپی پہنے، بنا لیا کرے کنگھے سے، بس الجھے ہوئے بال نہ ہو، الجھی زلفیں نہ ہو. اور بعضوں کی تو الجھی بھی زلفیں فیشن ہے. چند سال پہلے ایک لینگویج سینٹر میں میرا جانا ہوا، چند دن میں نے کلاسز لی، پھر میں بھاگ گیا وہاں سے. میں نے کہا تو عجیب ہی ماحول ہے یہاں کا. تو وہاں لڑکے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں لڑکیاں بھی پڑھتی تھی، ایک رو میں بیٹھتی تھی، تو لڑکوں کا عجیب اسٹائل، شرٹ کے کالر اوپر کیے ہوئے ہیں، کالر جو ہے اوپر، بال بکھرے ہوئے، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، اور عجیب سا دیوانہ بن کے نا، بالکل جیسے میں پاگل ہوں. تو میں نے کہا یہ شو مارنے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ بھی ایک اسٹائل ہے دکھانے کے لیے، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں، میں عجیب سا ہوں. کیا خیال ہے؟ سلیقے والے تو سبھی ہوتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آؤں. میں کیا ہوں؟ عجیب سا ہوں، دیوانہ ہوں، یا کچھ پینے پلانے کا شوق ہے. بس بات کریں گے تو چہرے کے ایکسپریشن الٹے سیدھے گھمائیں گے، اسٹائل بنائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے سکون ملے گا. ممکن ہے وقتی طور پر کوئی احمق اور بیوقوف آپ کو سے متاثر ہو جائے، لیکن وہ بھی پھر آپ جیسے ہی پاگل ہوگا، یاد رکھو، جو اس چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. بات کرنے میں گھما کے. جب ہم مدرسے گئے، وہاں ہم نے علماء کو دیکھا، تو سب سے پہلے میں علماء کی جس چیز سے متاثر ہوا وہ بے تکلفی. ان کے بات چیت کے اسٹائل میں، بات چیت کے انداز میں، ہنسنے بولنے میں تکلف نظر نہیں ہے. نہ ان کا فیشن تکلف والا تھا، نہ بالوں کا کوئی مخصوص اسٹائل تھا. بال ایسے بنائے، بس کنگھی سے کر لیے، ختم ہو گئی. کپڑے اس طریقے کے صاف ستھرے، میلے کچیلے نہیں ہوتے، بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنے.
اچھے سے جوتے پہنے, پالش کی, بس اتنا کافی. اتنا کیا ہے؟ کافی. اور اسی میں بڑے چہرے ان کے نورانی لگتے تھے, نہ ہل رہے ہیں نہ کندھے گھما رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں بعض لوگ بات کرتے ہیں تو ہل زیادہ رہے ہوتے ہیں اور بات کم کر رہے ہوتے ہیں, صرف باڈی لینگویج کے ذریعے شو مارنے کے لیے کہ ہمارا اسٹائل ہے یہ. لیکن اچھے پھر بھی ہمیں تو نہیں لگ رہے ہوتے, پتہ نہیں لوگوں کو لگتے. فنکاری اور اداکاری یاد رکھو یہ ایک عیب ہے, اس کو آج ایک کمال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وما انا من المتکلفین, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بناوٹ اللہ کو پسند, بولو بھائی, نہیں ہے. اللہ کو بناوٹ پسند نہیں ہے. اور آج کل فنکاری, کلاکاری, اداکاری, ہنسنے کے اسٹائل دیکھیں آپ. ایک دن میں بیٹھا ہوا گلی سے ایک آواز آئی, میں سمجھا کوئی ٹائر میں سے ہوا نکل رہی ہے, ٹرک کے ٹائر میں سے. ٹرک کے ٹائر میں سے کیا نکل رہی ہے؟ ہوا نکل رہی ہے کر کے آواز آئی. جب باہر جا کے دیکھا تو پتہ چلا ہوا نہیں نکل رہی تھی, یہ ابھی ہنسنے کے لیے سیلف لے رہے. گاڑی کو سیلف اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو پہلے کھی 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 کی آواز آتی ہے پہلے, تو اس طرح سے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں. ابھی ہنسے نہیں ہیں, ریہرسل ہو رہی ہے ہنسی کی, تھوڑی دیر میں ہنسیں گے. پھر وہ عجیب سی کھی 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 کر کے میں کیا یہاں آپ کو بتاؤں. حالانکہ وہ ان کا نیچرل طریقہ نہیں ہے, بس وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے. تو ہم جب علماء کی مجلس میں گئے, بزرگوں کی محفل میں جا کے بیٹھے, ہم نے ان کے ہنسنے کا طریقہ بھی دیکھا, ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بھی دیکھا, تو بڑا اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں سکون دیکھا, حالانکہ وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان کی نہ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں, نہ یہ کرکٹ کے میچز دیکھتے ہیں, نہ یہ فلمیں دیکھتے ہیں, نہ یہ سانپ والا کھیلتے ہیں ویڈیو گیم, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے, نہ کوئی اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, اور نہ جناب کوئی پروگرام نہیں دیکھ رہے. تھوڑا بہت اتنی محفل ہوتی تھی کہ بھئی کسی نے لطیفہ سنا دیا, یا کسی نے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر لی, یا تھوڑا سا کوئی ڈرامہ کر کے دکھا دیا کسی نے, تو بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن ان کے چہروں میں جو سکون تھا, اطمینان تھا, اور سارا دن مصروف بھی ہیں, کام بھی علمی, بڑے خوش قسم کے کام. ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے سکینت نازل ہو گئی. کوئی ملنے آیا کرتا تھا ہم سے تو وہ کہتا تھا یہاں سکون بہت ہے. کیا ہے یہاں جو اتنا سکون مل رہا ہے؟ میں کہتا تھا یہاں سکون اس لیے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی مصنوعی چیز, بولو بھائی, تفریح کے لیے مصنوعی چیزیں یہاں پر نہیں ہیں. یہ نیچرل لائف میں ہے, اس زندگی پر ہے جس زندگی پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا. یہ اس پہ سیدھے سیدھے چل رہے ہیں, اس پہ چلنے کی برکت ہے. دنیا کی محبت نہیں ہے. جب دنیا کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں تو سوچتا رہتا ہے ہر وقت, یا کل کیا ہوگا, کل کی فکر ہے نہیں. بھائی جس اللہ نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا.